شامل کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ شرکا نے 2023 سے 24 کے دوران قازقستان کی جانب سے ایس سی او کی صدارت کی تعریف کی۔ شرکا نے 4 جولائی 2024 کو کونسل آف ہیڈز اجلاس میں کیے فیصلوں پر عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ نوید بتائے گا اعلامیہ کے مندرجات کیا ہیں اور کن معاملات پر زیادہ زور دیا گیا ہے؟ جی بالکل، مشترکہ کمیونیکے میں کہا گیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہ حکومت کی کونسل کا 23واں اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میں منعقد ہوا۔ اس میں بیلاروس کے وزیر اعظم نے شرکت کی۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر، اسلامی جمہوریہ ایران کے صنعت کار و تجارت کے وزیر کے مطابق جمہوریہ قازقستان کے وزیر اعظم، ریاستی کونسل کے وزیر اعظم، معاون جمہوریہ چین کے لی کیانگ کرجیز، جمہوریہ کے علاوہ رشین فیڈریشن کی چیئرمین اور جمہوریہ تاجکستان کے وزیر اعظم نے شرکت کی۔ ازبکستان کے وزیر اعظم بھی شریک ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ اجلاس میں ایس سی او کے سیکرٹری جنرل یانگ منگ، ایس سی او کے علاقائی انسانی دہشت گردی ڈھانچے کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ڈائریکٹر نے بھی شرکت کی۔ اور اس موقع پر میٹنگ میں منگولیا کے وزیر اعظم جو بطور آبزرور شریک ہوئے۔ وفود کے سربراہ نے ایس سی او میں جمہوریہ قازقستان کی سربراہی کو بوسرا اور ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہ نے مدت کی کونسل کے اجلاس کے نتائج کے بعد کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا گیا کہ رکن ممالک کے عوام آزادانہ جمہوری طریقے سے اپنی سیاسی، سماجی اور اقتصادی ترقی کے انتخاب کے حق کے احترام کی وکالت کرتے ہیں۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے باہمی احترام کے اصول، مساوات، باہمی فائدے، اندرونی معاملات میں عدم بلاخر مداخلت، طاقت کا استعمال نہ کرنا یا طاقت کے استعمال کی دھمکی بین الاقوامی تعلقات کی پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔ مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے ملکوں کے درمیان اختلافات، تنازعات کے پرامن حل کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ رکن ممالک کی طرف سے ایس سی او کے اقدام منصفانہ امن، ہم آہنگی اور ترقی کے لیے عالمی اتحاد کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے اقرارداد منظور کرنے کی تجویز کو فروغ دینے کی توثیق کی گئی۔ وفود کے سربراہ نے رکن ممالک کے خیالات کو مدنظر رکھتے ہوئے باہمی احترام، انصاف، مساوات اور باہمی فائدہ پر مبنی تعاون کے جذبے کے ساتھ نئی قسم کے بین الاقوامی تعلقات کی تعمیل کے لیے بات چیت کو فروغ دینے کے اقدام کی مطابقت کی۔ بنی نوع انسان کی مشترکہ تقدیر کی کمیونٹی بنانے اور ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کے خیال پر مکالمے کی ترقی کے حوالے سے ایک مشترکہ ویژن کے اوپر بھی بات کی گئی۔ وفود کے سربراہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ رکن ممالک ایک پرامن، محفوظ، خوشحال اور ماحولیاتی طور پر صاف سیارے کی تعمیر کے لیے سیاست اور سلامتی، تجارت، معیشت، مالیات اور سرمایہ کاری اور ثقافتی اور انسانی تعلقات کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انسانی اور فطرت کے حوالے سے ہم آہنگ بقائے باہمی کے حصول کے لیے بھی بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ تحفظ پسند تجارتی اقدامات کے ذریعے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ سربراہان نے کامیاب اجلاس پر پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر ہمیں تفصیلات سا کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اوور ٹو یو عمران سلطان۔